السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ یہاں پر میری بہنوں مد منفصل ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اسے 3 سے 4 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ یا بنی آدم اس طرح کھینچیں گے، اور یہاں پر دیکھو میں نے وریشا کہا ہے۔ کتنی بار میں بہنوں سے کہتی ہوں، وقف کرنے کی حالت میں یعنی رکنے کی حالت میں 2 زبر ہو تو ایک زبر کو ہم ہٹائیں گے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے تلاوت کا۔ تو ایک زبر کو اگر ہم ہٹا دیں گے تو وہ الف مدہ بن جاتا ہے۔ تو سب بہنوں سمجھ لو کہ 2 زبر کو ایک زبر ہٹا دینا ہے۔ پھر بھی بہنیں ریشن پڑھتے ہیں، نہیں میری بہنوں ریشا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دھیان میں رکھ لو، گانٹھ باندھ لو کہ 2 زبر وقف کی حالت میں آئے تو ہم ایک زبر ہٹا کر اسے الف مدہ پڑھیں گے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ یہاں پر دیکھو 2 پیش ہے اور میں نے وقف کیا ہے یعنی رکی ہوں، تو یہاں پر 2 پیش کو ساکن کر دیں گے۔ ساکن کا مطلب یہ ہے میری بہنوں، خا یا را زبر خیر پڑھیں گے، 2 پیش کو نہیں پڑھیں گے، ساکن کر دیں گے اس کو، تو ذالک خیر پڑھیں گے، خیرن نہیں میری بہنوں۔ یہ گانٹھ مان لو آپ لوگ، ایک ایک ٹپس کو تو کم سے کم فالو کرو اور اس کو پڑھنے میں لاؤ تو ہماری تجوید و مخرج صحیح ہو جائیں گے نا، اور وقت کے قاعدے بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم۔ نون پر تشدید ہو تو میری بہنوں غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا
جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ یا بنی، اللہ تبارک تعالیٰ حرف ندا، یہ حرف ندا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آواز دے رہے ہیں۔ کسے آواز دے رہے ہیں؟ ہمیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، یعنی اے آدم کے بیٹے، ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ اے بنی آدم، قد انزلنا، تحقیق کہ ہم نے اتارا یا نازل کیا، علیکم، تم پر، لباسا، لباس کو اللہ نے اتارا۔ لباس کیا چیز ہے؟ اسے اللہ نے ہی انسانوں کو سمجھایا اور انہوں نے کپڑا بوندھا اور اللہ نے اسے ہمارے لیے اتارا۔ یواری، تاکہ چھپائیں، سوآتکم، اپنی شرمگاہیں۔ اگر سوچو اللہ تبارک تعالیٰ کپڑا نہیں اتارتے تو ہم ننگے کس طرح رہتے؟ ہمیں کتنی شرم آتی۔ اللہ کی نعمت ہے یہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسے اتارا تاکہ تم چھپائے اپنی شرمگاہیں۔ وریشا، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، یہ کپڑا کیا ہے؟ زینت ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس، ذَلِکَ، یہ خیر، بہتر ہے، تمہارے لیے سب سے بہترین لباس کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کا لباس بہت بہترین ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، یہ تمہارا بہترین لباس ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ذَلِکَ مِنْ آیاتِ اللہ، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا؟ کپڑا جو اللہ نے ہمیں نعمت کی طرح بھیجے ہیں، اور تقوی بھی اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے۔ لَعَلَّهُمْ، تاکہ ہم، تم، یذکرون، نصیحت حاصل کرے، ان پر غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کپڑا اتارا، اور کیا ہے؟ تقوی بھی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ جس کو پسند کرتے ہیں نا اسے ہی تقوی کرنا آ جاتا ہے۔ پھر ندا دے رہے ہیں یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، نہ وہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ کون؟ شیطان۔ کما، جیسے کہ، اخرجا، نکلوایا، ابویکم، تمہارے والدین کو۔ کون ہے ہمارے والدین؟ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ واضح طور پر بتا دیے ہیں، تمہارے والدین کو۔ کون ہے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہمارے والدین ہیں۔ سب سے پہلے من الجنتی، جنت میں سے اس نے نکلوا دیا تمہارے والدین کو، ینزع عنہما، تاکہ وہ اتروا دیا عنہما، ان دونوں کے، لباس ہما، ان دونوں کے لباس اتروا دیا، لیریہما، تاکہ وہ دکھا دے سب کو، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں۔ تو ہم شیطان کے دھوکے میں کتنے آتے ہیں نا، ہم کو نہیں آنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں ہمیں کہ وہ تمہارے والدین کو نہیں چھوڑا تو تم کو کہاں چھوڑے گا۔ تو
تو بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان بڑا دھوکے باز ہے. انہو بے شک وہ یراکم تمہیں دیکھتا ہے، ہوا قبیلہ اور اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے اور ان کا قبیلہ بھی دیکھتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا سکھائی. اگر ہم وہ دعا پڑھ لیں تو شیطان ہماری شرمگاہ کو نہیں دیکھتا. تو وہ دعا کو یاد کر لیں اور عمل میں لائیں میری بہنوں. اللہم بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ پڑھ لیا تو شیطان ہماری شرمگاہ نہیں دیکھتا، اس کے اور ہمارے درمیان پردہ آ جاتا ہے. تو یہ سنتوں کو ہم فالو کریں گے نا تو ہمارے دونوں جہاں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس آیت میں بتا رہے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے شیطان اور اس کا قبیلہ بھی دیکھتا ہے. من حیثو جہاں سے، لا ترونہم تم نہیں دیکھتے، تمہیں دکھائی نہیں دیکھتا وہ، لیکن وہ تمہیں دیکھتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ حفاظت میں آ جانا ہے تعوذ تسمیہ پڑھ کے. انا بے شک ہم، جعلنا ہم نے بنایا، شیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، اولیاء دوست ہم نے بنایا، للذین ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے نا، ان لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے. اذان ہوتی ہے اور ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم کون ہو گئے میری بہنوں؟ شیطان کے دوست اللہ خود بنا دیے. جو اللہ کے پر ایمان نہیں لایا، نبی کی سنت نہیں اپنائی، تو وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ بتا دیے ہیں کہ ہم نے بنایا شیطان کو اولیاء دوست، للذین ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے نا، ان لوگوں کا شیطان ان کا دوست ہے. اللہ تبارک تعالیٰ واضح طور پر اس آیت میں ہمیں بتا دیے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچنے کے ہر حربے کو یاد کرنے والا اور پڑھنے والا بنائیں، اور شیطان سے ہماری حفاظت عطا فرمائیں. آمین. یہاں پر میری آیت ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.